السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی ٹاپ 2 اور میں ہوں آپ کا میزبان مناظر علی۔ آج موسم بھی بہت خوبصورت ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے اور پارک کا خوبصورت ایک ماحول مل گیا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس پارک کے خوبصورت ماحول میں ہمیں ایک خوبصورت انسان بھی مل گیا۔ یہ جو سامنے ایک خوبصورت چہرہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ہیں عارف نوناری صاحب۔ عارف نوناری صاحب جو ہیں یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ جو لوگ پڑھنے لکھنے سے جن کا تعلق واسطہ رہتا ہے وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ عارف نوناری صاحب لکھنے کے اندر جو ان کا فن ہے وہ ان کی ایک پہچان ہے اور لوگ ان کو اسی واسطے سے زیادہ جانتے ہیں۔ سب سے پہلے عارف نوناری صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں جناب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور اتنے خوبصورت موسم کے اندر آپ نے موسم کو میں کہتا ہوں 4 چاند لگا دیے ہیں۔ بہت شکریہ۔ تو عارف نوناری صاحب بتائیے گا کہ یہ لکھنے لکھانے کی طرف کس طرح آپ آئے اور کس طرح یہ سفر شروع ہوا آپ کا؟ یہ میں جی اس وقت سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا اور جی میں پڑھتا تھا جب مجھے لکھنے کا شوق پیدا ہوا تو میں نے مشرق جو نا اس کو جوائن کیا تھا۔ تو مشرق کے جو بچوں کا مشرق ہے اس میں بچوں کی کہانیاں لکھتا تھا۔ اچھا۔ تو پھر وہ کہانیاں لکھتے لکھتے جب میں نے وہاں دنیا کے ملکوں کا تعارف کے عنوان سے میری جو نا ایک کنٹری کا تعارف ہوتا تھا وہ چلتا تھا ہفتے میں۔ خالد لطیف صاحب میگزین کے جو بچوں کا مشرق ہے اس کے ایڈیٹر ہوتے تھے، تو وہ ہفتے میں ایک قسط شائع کرتے تھے۔ اس کے ساتھ اس ملک کا فلیگ بھی وہ شائع کرتے تھے اور 2-3 پکچرز بھی اس ملک کی ہوتی تھی جس کا تعارف میں ان کو دیتا تھا۔ صحیح ہے۔ تو یہ پھر تقریباً وہ 60 جو کنٹریز ہیں ان کا وہ تعارف چھپتا رہا ہے کوئی 3-4 سال میں۔ اچھا۔ تو جب پھر میں نے اس کے بعد بچوں کے ساتھ ساتھ پھر میں نے جو نا بڑوں کے لیے بھی لکھنا شروع کیا۔ اچھا۔ اور پھر میں نے وہ کالم نگاری کی طرف آ گیا۔ اچھا، تب نوناری صاحب آپ کو یاد ہو آپ کی ایج کتنی ہوگی تب؟ میری اس میں جی سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا، میرا خیال ہے میری ایج کوئی 20 کے قریب ہوگی۔ اچھا، 20 تقریباً 20 سال کی ایج میں آپ نے لکھنے کی طرف اپنا جو ہے وہ سلسلہ شروع کیا۔ اچھا، اس کے بعد پھر وہ جب اس کے بعد پھر میں نے بچوں کے ساتھ ساتھ پھر بڑوں کے لیے بھی میں نے سوشل ٹاپکس پہ، اکنامکس جو ٹاپکس ہیں، پولیٹیکل ٹاپکس ہیں، پھر میں نے اس کے لیے آرٹیکلز وغیرہ اور کالم لکھنے شروع کیے۔ اچھا، یہ خود ہی آپ لکھتے تھے یا کوئی آپ کو کہتا تھا کہ اس ٹاپک کے اوپر اب لکھیں؟ نہیں، میں وہ خود ہی لکھتا تھا، لیکن جب میں نے بڑوں کے لیے کالم وغیرہ لکھنے شروع کیے پھر مجھے وہ اسائنمنٹ مشورہ دیتے، بلکہ ایون کہ وہ اس وقت کالم کا مجھے فی کالم پے کرتے تھے 100 روپیز۔ اچھا، ماشاءاللہ، اس دور میں بھی مجھے جب میں نے لکھنا شروع کیا تو وہ کالم میں یعنی کہ پیڈ کالم۔ اچھا، یہ کس دور کی اپنا کس سن کی تقریباً بات ہوگی؟ یہ سب 96 کی بات ہے۔ 96 میں دیکھیں، اب بھی اگر ایک بلاگ کا کسی کو 100 روپیہ مل جائے نا نوناری صاحب، جی تو وہ کہتا ہے یار ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ اس دور میں بھی آپ کو 100 روپیہ ملتا تھا؟ جی، 100 روپیز اس وقت سمجھ لیں کہ آپ اس کو اگر ملٹیپل کریں تو وہ میرے خیال میں کوئی 7-8 ہزار کے برابر ہو۔ ہاں، اس دور میں میرا خیال ہے۔ ہاں، بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ تو پھر اس کے بعد جب میں نے وہ بچوں کے لیے میں لکھتا تھا، پھر اس نے مجھے کسی نے مشورہ دیا، دوست نے، کہ آپ اس کی کتاب جو ہے وہ کمپائل کر دیں، اس کو یہ آپ کے آرٹیکل جو نا آلریڈی چھپے ہوئے ہیں ایک محفوظ ہو جائیں گے۔ وہ پھر میں نے اس میں وہ تو بیسیکلی بچوں کے لیے اس میں انفارمیشن تھی۔ مثلا ایک بنگلہ دیش ہے، اس میں محلہ وقوع تھا، اس کی آبادی تھی، اس کی درآمدات برآمدات، پھر اس کی انڈسٹری کیا ہے، پھر اس کی فشریز کیا ہے، اس طرح ہر سیگمنٹ جو نا فگر کے ساتھ۔ مثلا اس کنٹری میں ٹوٹل کتنے کالجز ہیں، ان میں ٹوٹل کتنے اسٹوڈنٹس ہیں اور ٹوٹل کتنی یونیورسٹیز ہیں۔ یہ تو سارا ریسرچ بیس ہے؟ یہ ریسرچ بیس تھا۔ اچھا۔ پھر جب مجھے کسی نے مشورہ دیا کہ آپ یہ بڑوں کے لیے آپ یہ کتاب اس کو بنا دیں، اس میں امینڈمنٹس کر کے، تو پھر میں نے امینڈمنٹ کر کے اسی نام سے پھر میری کتاب 99 میں چھپی، دنیا کے ملکوں کا تعارف۔ اور یہ مجھے اعزاز حاصل ہے کہ اس کتاب کا جو فلیب لکھا تھا اس کو منو بھائی نے اور اصغر نیم سید لکھا تھا۔ ماشاءاللہ، منو بھائی تو ایک بہت بڑا نام، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کو۔ اور یہ بھی مجھے اعزاز حاصل ہے کہ وہ 97 میں جو میری پہلی کتاب چھپی تھی وہ اب تک چھپ رہی ہے، اور وہ اب جو اسپیشلی جو لوگ CSS کرتے ہیں تو اس کے لیے جو انٹرویو کی تیاری ہے وہ اسی کتاب سے کرتے ہیں۔ اچھا، بہت سارے لوگ جو دیکھیں نا CSS تو ہر بچے کی خواہش ہوتی ہے کہ میں کروں، تو آپ کی کتاب اس تیاری میں استعمال ہوتی ہے؟ وہ اس لیے ہوتی ہے کہ وہ ایک تو جنرل نالج کی کتاب ہے، اس میں ہسٹری بھی آ جاتی ہے۔ دوسرا جو CSS کمپٹیشن کا ایگزام جب لوگ کرتے ہیں تو اس کے بعد جو انٹرویو ہوتا ہے اس میں پھر وہی کویسچن پوچھتے ہیں کہ مثلا وہ پوچھتے ہیں کہ بتائیں جی جو نائجیریا ہے اس کا محلہ ہوا بتائیں، یا اس کی آبادی کتنی ہے، اس کے بگ سٹیز کون سے ہیں، یا اس کی اکانومی کیا ہے۔ تو یہ موسٹلی جو نا اس قسم کے جنرل نالج کے کویسچن پوچھے جاتے ہیں، تو اس لیے وہ CSS کے لوگ بھی اس کو استعمال کرتے ہیں۔ جنرل نالج کے لیے بھی وہ کتاب ہے، ہسٹری کے لیے وہ کتاب ہے۔
اچھا میرے دماغ میں نا وہ چیز ہے کبھی اٹکی ہوئی ہے، میں وہ کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ کو 100 روپیہ ملا پہلا، جی جی تو اس وقت ظاہر ہے وہ ایک پہلا 100 ایسا تھا جو آپ نے خود کمایا تھا، جی جی تو وہ 100 روپیہ لے کے آپ کی کیا فیلنگ تھی، اور 100 روپے سے آپ نے کیا کیا اگر آپ کو یاد ہو؟ ویسے تو بڑے سال ہو گئے ہیں، پتہ نہیں آپ کو بھول گیا ہو۔ وہ 100 روپیہ تو دیکھیں نا، ایک بندہ جو اس دور میں کیا بلکہ اب دور میں بھی جس بندے کا کالم چھپ جائے یا کوئی آرٹیکل چھپ جائے یا کوئی اور چیز چھپ جائے بچوں کے لیے وہ لکھی ہو یا اس نے کوئی فیچر لکھا ہو، تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ چھپ جانا میرے لیے کافی ہے، اس سے بڑا اور اس سے بڑا اور اعزاز کوئی نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ ریگولر کسی اخبار میں چھپتے ہیں، اس وقت جو مشرق اخبار تھا وہ جنگ تو بعد میں آیا ہے میرے خیال میں، 91 میں آیا شاید، تو یہ مشرق اس وقت جنگ سے بھی زیادہ چلتا تھا، کیونکہ یہ بیسیکلی جو معاشرتی مسائل ہیں اس کو ٹچ کرتا تھا، اس لیے لوگ اس کو پڑھتے تھے، اور اس میں اسپیشلی جو ریاض بٹالوی صاحب میں ان کا فیچر بڑے شوق سے لوگ پڑھتے تھے، وہ کرائم پہ اور سوشل پہ بڑا اچھا فیچر لکھتے تھے۔ اور اسی طرح جو نا وہ یہی میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ وہ اس میں چھاپتے نا بڑی بات ہے، لیکن جس دن میری ان سے کمٹمنٹ ہوئی تو مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ میں دیکھیں میں ایک رائٹر بھی ہوں، نیا رائٹر ہوں، اور یہ مجھے پیسے بھی پے کر رہے ہیں، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی۔ اچھا آپ کا وہاں چھپنا بھی شروع ہو گیا، پھر کتاب مارکیٹ میں آ گئی، اس سے کے بعد پھر ساتھ ساتھ آپ کی ظاہر ایجوکیشن بھی چلتی رہی، آپ فرسٹ ایئر میں تھے جب آپ نے سٹارٹ کیا، تو پھر اگلا بڑا قدم کون سا آپ نے اٹھایا؟ کتاب آپ کی چھپ گئی، اس کے بعد پھر اس کے بعد میری میں نے ایک کتاب، میرے کچھ آرٹیکل چھپے تھے جو کہ کرنٹ ایشوز پہ تھے، اچھا تو اسپیشلی جو اس وقت پی سی ایس ہوتا تھا، پی ایم ایس کہتے ہیں، تو پی سی ایس کے لیے پھر میں نے اردو مضامین یہ کتاب لکھی، اردو مضامین، ہاں وہ ایک 50 نمبر کا پیپر ہوتا ہے جو اب پی ایم ایس کے لیے بھی ہے، اچھا تو وہ جو میرے آرٹیکلس کرنٹ ایشو پہ پھر چھپے تھے اس دور میں، ان کو میں نے کمپائل کر کے پھر اس پہ بھی میں نے کوئی 200 صفحے کی کتاب لکھی۔ اچھا اس کے بعد پھر ایک کتاب لکھ دی، دوسری یہ کتاب آئی، اس کے بعد جو تیسری کتاب تھی وہ خیال در خیال، وہ سادہ خیالی سب مشرق میں ہوتے تھے ایڈیٹر، ان کے کالمز تھے، ان کو میں نے کمپائل کیا تھا، تو تیسری میری پھر وہ کتاب آئی۔ اس کے بعد پھر یہ کتابوں کا سلسلہ چلتا گیا، میں پھر اس کے بعد میں نے اسلامی آرٹیکلز جو ہے نا وہ میرے چھپتے باقاعدہ جنگ میں چھپتے تھے، چھپنے شروع ہوئے، تو وہ پھر اسلامی آرٹیکلز اتنے اکٹھے ہو گئے کہ میری ایک کتاب بن گئی اس پہ، تو وہ پھر میری اس کے بعد وہ کتاب چھپی خلفاء راشدین اور اسلامی تہوار، کیونکہ میں نے جتنے بھی تہوار آتے تھے، شب معراج تھا، شب قدر تھا، ایسے ہی حج ہے، عید الفطر ہے، تو اس پہ پھر میں نے آرٹیکل اسپیشل لکھے، وہی پھر جو آرٹیکل ہیں ان کو میں نے ایکسپینڈ کر کے اس میں وہ پھر میری 200 صفحے کی جو کتاب ہے نا وہ ایک اور کتاب خلفاء راشدین اور اسلامی تہوار، وہ میری پھر ایک اور کتاب آ گئی۔ اچھا پھر یہ کتابیں آپ کی ہو گئی 3، یہ میری 4 ہو گئی، پھر چھپتی گئی چھپتی گئی اور سلسلہ اب پچھلے دنوں آپ کی ایک اور کتاب آئی تھی، وہ کون سی تھی آخری جو آپ نے لکھی ہے؟ اب میری ابھی پچھلے دنوں جو نا وہ 3-4 کتابیں آئی ہیں، جو خلفاء راشدین اور اسلامی تہوار ہے اس کا نیا ایڈیشن چھپا ہے، اور اس کے علاوہ نبی اکرم اور تصوف، یہ میری کتاب آئی ہے ابھی، اور اس کے علاوہ پھر میرے جو کالم ہیں جو چھپے ہوئے تھے اس میں کچھ طنز و مزاح کے کالم تھے، کچھ دوسرے تھے، اور وہ بھی ایسے کالم تھے، اصل میں کالم کی زندگی جو ہے وہ ایک دن کی ہوتی ہے کہتے ہیں، ہاں بالکل، ایک دن اخبار میں چھپا اور اگلے دن وہ لوگ پکوڑے کھا کے تو غائب کر دیتے ہیں، لیکن جو میرے کالم تھے جو سدا بہار کالم تھے، جو کرنٹ ایشو چل رہے ہیں، مثلا پانی واٹر کرائسس ہے، اس پہ میں نے کالم لکھا، وہ چلتے ہیں، ایجوکیشن پہ بے شمار میں نے کالم لکھے، وہ پھر میری ایک نئی کتاب آئی اس کے بعد ابھی گھر کا بیدی، تو اس میں جتنے بھی میرے ایسے کالموں کو سلیکٹ کیا جو کہ سدا بہار ہیں، وہ اگر آپ 10 سال کے بعد بھی پڑھیں گے تو وہ کالم کی جو وہ اس کی جو افادیت ہے وہ قائم رہے گی، سدا بہار کالم ہے۔ اچھا تو نناری صاحب ماشاءاللہ آپ نے فرسٹ ایئر میں سلسلہ شروع کر دیا تھا، اب جو بچے ہیں نئے، ایک ہوتا ہے کہ بندے کو خدا داد صلاحیت ہوتی ہے، وہ لکھنا شروع کر دیتا ہے، جیسے پچھلے دنوں ہم نے وہ ایکسپو میں ایک بچی ہمیں ملی تھی، تو اس کو شوق تھا، اس نے لکھنا شروع کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے ایسی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں۔ تو اچھا جو نئے بچے ہیں جنہیں لکھنے کا شوق ہے لیکن وہ لکھ سکتے نہیں ہیں، شوق ہے کہ ہم لکھیں، وہ کیا کریں؟ ان کو اب کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ اصل میں یہ جو لکھنے کا فن ہے نا، وہ میرا خیال ہے کہ بچوں میں بھی اور بڑوں میں بھی وہ آتا ہے آبزرویشن سے، جب بندہ مشاہدات کرتا ہے، ڈیفرنٹ چیزوں کو دیکھتا ہے، تو بیسیکلی لکھنے کے لیے جو آپ کے پاس آئیڈیاز ہیں وہ بہت ضروری ہیں، اگر آپ کے پاس آئیڈیاز نہیں ہیں تو وہ آپ نہیں لکھ سکتے، ٹھیک ہے؟ اس لیے فرض کریں ایک بچہ ہے، اس کو لکھنے کا شوق ہے، اگر تو اس کے پاس آئیڈیاز ہیں اور آئیڈیاز کے ساتھ ساتھ اس میں ایکسپریشن پاور ہے، رائٹنگ پاور ہے، اگر وہ ایکسپریشن پاور ہوگی تو وہ جو دیکھتا ہے اس کو کنسائز کر کے اچھے طریقے سے لکھ سکتا ہے، اس میں الفاظ کا چناؤ، فکرات کا چناؤ اچھے طریقے کر سکتا ہے،
اور پھر رائٹنگ پاور ہوتی ہے. یہ تین چیزیں بڑی ضروری ہیں. اگر وہ ایکسپریشن کر سکتا ہے اور وہ جو ایکسپریشن پاورز ہے اس کو اگر رائٹنگ پاور میں اچھے طریقے سے لکھ سکتا ہے تو اٹ مینس کہ وہ جو پیغام دینا چاہتا ہے سوسائٹی کو وہ دے سکتا ہے. ٹھیک ہے. اگر یہ تینوں چیزوں میں کوئی بھی چیز شارٹ ہو لیکن بیس چیز وہی کرتی ہے جو اس کے آبزرویشنز ہوتے ہیں. کیونکہ جو آئیڈیا ایک آئیڈیا جو وہ آئیڈیاز جو نا آئیڈیا سے آئیڈیاز کریٹ ہوتے ہیں یا آئیڈیاز سے آئیڈیاز آتے ہیں. اگر آپ کے پاس آئیڈیاز نہیں ہیں تو اٹ مینس کہ آپ لکھنے کا نہ تو آپ کو فن آ سکتا ہے اور نہ آپ رائٹنگ پاور آ سکتی ہے نہ آپ لکھ سکتے ہیں. لہٰذا لکھنے کے لیے سب سے ضروری چیزیں ہیں کہ وہ بندہ مشاہدات جو کرتا ہے, جو سوشل چیزیں دیکھتا ہے, کچھ اخلاقی چیزیں دیکھتا ہے, کچھ اکانومی کی چیزیں دیکھتا ہے, تو پھر وہ اس میں شوق پیدا ہو جاتا ہے. اگر وہ اس سینسیٹیو ہے, بچہ سینسیٹیو ہے یا بڑا لکھنے والا سینسیٹیو ہے, تو وہ ڈیفینیٹلی اس کو پھر اچھے طریقے سے ایبزارب بھی کر سکتا ہے اور پھر اس کو لکھ بھی سکتا ہے. اچھا ناری صاحب, آج ہمیں آپ اجازت دیں اور آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, نناری صاحب کی گفتگو آپ نے سنی, امید ہے آپ کو بہت مزہ آیا ہوگا اور بہت ساری چیزیں آپ نے اس سے آپ کو سیکھنے کا بھی موقع ملا ہوگا. نناری صاحب کی کتابیں پڑھنے کے لائق ہیں. آپ کسی بھی بک سٹال اچھے پر جائیں. خاص طور پہ کون سے بک سٹال پہ ملتی ہیں یہ آپ میری جو کتابیں ہیں وہ ڈیفرنٹ, یہ جو میری ایون کہ میں آپ سے یہ بھی شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ میری جرنلزم پہ 2 کتابیں ہیں. اچھا. وہ ایک کتاب جو نا وہ علمی کتاب گھر ہے, انہوں نے چھاپی ہے, علمی صحافت, اور ایک ہے صحافت اور معاشرتی تقاضے. یہ نوٹ کر لیں جہاں جہاں سے کتابیں ملتی ہیں. یہ عظیم اکیڈمی نے چھاپی ہے. اچھا, میرا چونکہ کالم جو ہے وہ چیئرنگ کراس کے نام سے چھپتا ہے, اور پچھلے سال میری کتاب جو ہے نا وہ چیئرنگ کراس کے نام سے بھی چھپی ہے. چیئرنگ کراس. ٹھیک ہے, کیونکہ چیئرنگ کراس جو نا وہ ایک لاہور کی ایک سمبل ہے, بلکہ میں کہوں گا وہ جیسے 0 پوائنٹ اسلام آباد میں جویچو صاحب لکھتے ہیں 0 پوائنٹ. تو اس لیے جب میں نے لکھنا شروع کیا تو میرے کالم کا عنوان پھر میں سوچتا رہا کہ کیا رکھا جائے. تو پھر میرے ذہن میں یہی ٹچ کیا اس چیز کو کہ جیسے اسلام آباد میں 0 پوائنٹ بڑی اہم جگہ ہے, اس طرح جو چیئرنگ کراس ہے وہ لاہور میں بڑی امپورٹنٹ جگہ ہے. تو پھر میں نے اپنے کالم کا نام بھی پھر آج سے کوئی 20 سال پہلے جو نا وہ چیئرنگ کراس رکھا. تو وہ اس لیے رکھا کہ وہ جب میں نے میرا پہلا کالم چھکا تو بلکہ میرے جو ایچ او صاحب میرے دوست ہیں, تو ان کا مجھے فون آیا, وہ کیونکہ میں اسلام آباد میں بھی رہا ہوں کچھ دیر. تو پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے کہا جی کہ نناری صاحب آپ باز بھی ہیں, میں نے تو یہاں سے 0 پوائنٹ لیا تھا, تو آپ نے لاہور جا کے پھر چیئرنگ کراس قبضہ کر لیا پہ جا کے. تو وہ میری اس جو میرے وہ کالمس تھے چیئرنگ کراس سے جو چھپ رہے تھے, وہ چیئرنگ کراس میری کتاب بھی چھپی ہے اور وہ بڑی پسند کی گئی ہے. اور وہ اسپیشلی جو نا کتاب وہ فکشن ہاؤس ایک بہت بڑا ادارہ ہے, اس نے وہ کتاب چھپی ہے. اچھا جی, چیئرنگ کراس جو ہے نا نناری صاحب میں نے ابھی نہیں پڑھی, تو میں چاہوں گا کتاب اگر آپ کے گھر میں ہوگی, ویسے تو خرید کے لینی چاہیے, لیکن میں پڑھنے کے لیے نناری صاحب سے ضرور ریکویسٹ کروں گا اور یہ مجھے دے بھی دیں گے. تو آج ہمیں دیں اجازت, انشاءاللہ نناری صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ایک اور نشست نناری صاحب کے ساتھ کریں گے اور آپ کو بتائیں گے ان کے بارے میں مزید چیزیں. تو اجازت دیں, اللہ حافظ.